دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بڑا جرم ہے، اسے اس کی سزا دی جائے گی یا پھر وہ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس قوم کا سنہری دور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حکمرانی تھا۔ پھر کئی صدیوں بعد فلسطین اور اس سے ملحقہ علاقوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حکمرانی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آن جناب کے بعد نبوت اور خلافت کے وارث تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو اور نہ ہی آئندہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام کسی مہم کے سلسلے میں روانہ ہوئے تو عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی اور سمجھ لی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا تھا جو دنیا و آخرت کا سب سے اونچا مقام ہے، دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جس کی کوئی مثال بنی نو آدم میں نہیں ملتی، تیسری طرف آپ کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی نعمتیں تھیں۔ ان کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ آپ جیسی شان کسے مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ فوراً متنبہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندگان میں شامل کر۔ مذکورہ مہم کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے سب دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بڑا جرم ہے، اسے اس کی سزا دی جائے گی یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اڑتا اڑتا دور جنوب میں نکل گیا تھا۔ یمن میں اس نے ایک ملکہ کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت والی اور عظیم الشان تخت کی مالک ہے، مگر وہ خود اور اس کی قوم بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا مکتوب ملکہ سبا کو بھیجا۔ ہدہد نے جب یہ خط ملکہ سبا کے سامنے اس وقت پھینک دیا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد کی جانب جا رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو، مسلم اور مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قوم سبا یمن کی حکمران تھی۔ یہ قوم ایک طویل عرصہ تک یمن اور جنوبی عرب کے علاقوں پر قابض رہی۔ یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں مارب کا شہر اس قوم کا صدر مقام تھا۔ تجارت اور زراعت کی وجہ سے اس قوم میں دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سلطنت پر ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج پرست تھی۔ قوم سبا کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران کن جواب دیا۔ اس نے فوراً مجلس مشاورت طلب کی اور معاملہ مجلس کے سامنے رکھ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بحث و تمہیس کے بعد طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں اور ان ایلچیوں کے آنے کا انتظار کیا جائے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔
ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا ان تحائف کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خدا نے ہمیں اس سے بہت زیادہ نواز رکھا ہے، جاؤ یہ سب کچھ لے جاؤ، اگر اسلام قبول نہیں تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کی کوئی طلب نہ تھی، ملکہ سے کہیں زیادہ مال و دولت اللہ نے ان کو دیا تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم غلط راستہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کرے۔ یہی اللہ کے نبیوں کا مشن ہوتا ہے اور یہی ان کی تمنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک معجزانہ طریقے سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ادھر ملکہ بنفس نفیس اپنی کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، حالانکہ وہ اسے یمن میں اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس پر وہ حیران ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ سلمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں بلکہ وہ فی الواقع اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔